شادی کے بعد اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون رہے، ہم عزت کی زندگی جئیں اور گھر کا ماحول ایک خوبصورت ماحول رہے اور جنت کا ماحول رہے، پھر یاد رکھیں نکاح کے موقع پہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں 4 دفعہ یہ حکم ہے اتقوا اللہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ تقوی، اللہ کا خوف اور ڈر۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہوں کی زندگی کو ترک کر دیں۔ خامد بیوی شادی کے بعد بھی اگر ان کی نظر میں حیا نہیں آیا، اگر اس کے دل میں غیرت اور گناہوں کی نفرت نہیں، بلکہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی وہ بے حیائی کی طرف مائل ہے، مرد ہے یا عورت ہے، آپ اندازہ لگائیں شادی سے پہلے اگر انسان زنا کر لے، بدکاری کر لے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اسلام نے اس کی سزا قتل نہیں رکھی، رجم نہیں رکھی۔ شادی شدہ ہونے کے بعد مرد یا عورت ان میں سے کوئی بھی اگر اپنی عزت کو داغدار کرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام جس نے اس ایک انگلی کی ویلیو اتنی رکھی ہے، کوئی کسی کی ایک انگلی کاٹ دے اس پہ 10 اونٹ دیت ہے، لیکن اگر کوئی انسان شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اس میں غیرت نہیں، حیا نہیں، اور وہ اس بدکاری کی طرف مائل ہوتا ہے جہاں اپنا گھر ٹوٹتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ سزا تو ملتی ہے، وہاں اسلام نے اس جرم کو اتنا بڑا جانا ہے، کہا شادی شدہ زانی مرد ہے یا عورت، اس کو اب رب کی زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ان کو گڑھا کھود کر اس میں اس کے اوپر مٹی کچھ حصے تک ڈال کر اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا جائے، اس لیے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی ان کے اندر حیا نہیں آیا، غیرت نہیں آئی، عزت کی حفاظت نہیں آئی، اب ان کو رب کی زمین پہ رہنے کا اور جینے کا کوئی حق